بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ پھر جب کان پھاڑ دینے والی سخت آواز آئے گی، اس دن آدمی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا اور اپنی ماں اور باپ سے اور اپنی بیوی اور اولاد سے۔ اس دن ہر شخص ایک ایسے حال میں ہوگا کہ اسے کسی اور کا خیال ہی نہیں آئے گا۔ آیت نمبر 33 کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائیں۔ پہلا لفظ ہے فَإِذَا، دو حصوں پر مشتمل ہے، فا اور اذا۔ فا یعنی تو یا پس، اذا جب، جاءت، یہ لفظ جاءت تھا، اس کی جو آخر میں تا ہے وہ ساکن تھی، لیکن الصاخہ سے جب اس کو ملایا جائے گا تو تا کے نیچے زیر آ جائے گی، کسرہ آ جائے گی۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جاءت، توجہ فرمائیں، یہ اس کا جو معنی ہے وہ آنے کا معنی ہے۔ فَإِذَا جَاءَت، پس جب آ جائے گی یا جب آئے گی۔ الصاخہ، بنیادی حروف الصاخہ کے صاد، خا اور خا ہیں، اور اس کا معنی ہے لوہے کو یا کسی اور اس طرح کی سخت چیز کو کسی اور سخت چیز پر مارنا۔ پھر اس سے جو یعنی ایک سخت چیز کو دوسری سخت چیز پر جب زور سے مارا جاتا ہے تو اس سے جب کوئی آواز پیدا ہوتی ہے تو اس آواز کو کہا جاتا ہے الصاخہ۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پس جب ایک زوردار زبردست کان پھاڑ دینے والی آواز آئے گی، اور اس آواز سے مراد قیامت کے دن دوسری دفعہ جب سور پھونکا جائے گا، اور اس دوسری دفعہ سور پھونکے جانے سے سارے کے سارے انسان، ساری کی ساری مخلوقات دوبارہ سے زندہ ہو کر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گی، تو اس دوسرے دفعہ سور پھونکے جانے کو اللہ تبارک و تعالی نے، یعنی جو در حقیقت قیامت کے برپا ہونے کا اعلان ہوگا۔ ہمیں معلوم ہے کہ قیامت سے پہلے ایک دفعہ سور پھونکا جائے گا، جب پہلی دفعہ پھونکا جائے گا تو ہر ذی روح مر جائے گا، کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے دوسری دفعہ خدا اس فرشتے کو زندہ کرے گا، اسرافیل علیہ السلام کو، کہ جو دوبارہ سور میں پھونکیں گے، اور اس دوسری آواز سے دوبارہ ساری کی ساری مخلوقات اول سے لے کر آخر تک زندہ ہو جائیں گی، اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ان کو محشور کیا جائے گا، جس کو قرآن مجید قیامت کا نام دیتا ہے۔ آیت نمبر 34 سے لے کر 37 تک میں قیامت برپا ہونے کے بعد واقع ہونے والے حادثات اور مناظر میں سے ایک منظر کی سرکشی کی گئی ہے، کہ جس میں وہ افراد کے جو دنیا میں ایک دوسرے کے قریبی ترین رشتہ دار تھے اور نزدیک ترین رشتوں کے پیوند میں منسلک تھے اور ایک دوسرے سے گویا جڑے ہوئے تھے، لیکن تھے اللہ کے نافرمان، آپس کی محبت میں انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھلا دیا تھا، اللہ کے احکام کو بھلا دیا تھا، تو ان کے وہ رشتے نہ صرف یہ کہ ختم ہو جائیں گے، بلکہ وہ ایک دوسرے سے فرار کریں گے، ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے۔ آیت نمبر 34 کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائیں۔ پہلا لفظ ہے یوم، یوم یعنی دن، اور یہاں پر یوم کا ترجمہ ہے اس دن۔ یفر، فرار کرے گا۔ یفر کے بنیادی حروف فا، را اور را ہیں۔ فرار جسے ہم اپنی اردو زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں، اور اس لفظ کا معنی ہے کسی چیز سے ڈر کر
اس سے دور بھاگنا، ہم اردو میں کہتے ہیں فرار کرنا۔ یوم یفر، اس دن فرار کرے گا یعنی دور بھاگے گا، المرء، مرء کے بنیادی حروف میم، را اور حمزہ ہیں، اور اس کا معنی ہے مرد یا آدمی۔ اور یہاں پر جب کہا گیا، اگرچہ اس کا مؤنث عربی زبان میں مرأتن یا امرأتن، کہ جس کا معنی عورت ہوتا ہے، خاتون ہوتا ہے، یہاں پر المرء سے مراد عورت اور مرد دونوں ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف مرد بھاگے گا اپنے ان رشتہ داروں سے، بلکہ مرد ہو یا عورت، جو بھی اللہ کے نافرمان ہوں گے اپنے قریبی ترین رشتہ داروں سے دور بھاگ رہے ہوں گے۔ یوم یفر المرء، جس دن انسان فرار کرے گا، کوئی بھی شخص فرار کرے گا، من سے، اخیہ، اپنے بھائی سے۔ اخیہ دو حصوں پر مشتمل ہے، پہلا اخی اور دوسرا یہ ہے جسے ہم ہا کہتے ہیں، اس کے نیچے کسرہ ہے اور یہ ضمیر ہے، یعنی اپنے بھائی سے، اخی ہے یعنی اپنے بھائی سے فرار کرے گا۔ آیت نمبر 35 کے الفاظ کے معانی آئندہ درس میں بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔